ہماری کمیٹی نے تو ریکمنڈیشن کی کے علاوہ ہم نے ڈائریکشن کے اختیارات دیے. یہ واحد کمیٹی تھی پورے پاکستان کی اسمبلی کی جس کے پاس ڈائریکشن کے اختیارات تھے، شوکاز کے تھے، سمن کے تھے، جہاں جہاں سے ہو سکے جس ڈپارٹمنٹ. آل پاکستان اسپیشل افیکٹو اپلائی کمیٹی کے چیئرمین جناب محترم حاجی قادر خان مندوخیل صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور ہم اپنے آل پاکستان ایکشن کمیٹی کے یوٹیوب چینل کے لیے تھوڑی سی بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. قادر خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ کافی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی آپ نے بنائی تھی، اس کی ریکمنڈیشن اور ڈائریکشنیں دی ہیں، اس کا قانونی اور آئینی کیا جواب ہے اور یہ کہاں تک کام حاصل کی ہے؟ بہت شکریہ جنید روان صاحب. جو سننے والے ہیں ان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کمیٹی کوئی میری چاچا نے نہیں بنائی. یہ کمیٹی جس اسمبلی نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا، اسی اسمبلی نے مجھے اسپیشل کمیٹی کے اختیارات دیے. شہباز شریف صاحب کے پاس اختیارات ایز وزیر اعظم نہیں تھے ڈائریکشن کے، میرے کمیٹی کے پاس ڈائریکشن کے اختیارات تھے. اور آئین کے آرٹیکل 69 جو کہ کوئی بھی اردو، انگریزی، سندھی، پنجابی میں سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی عدالت اسمبلی کے یا اس کی کسی کمیٹی کے پروسیڈنگز میں کوئی مداخلت کر نہیں سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ اسمبلی کی پروسیڈنگز ایسی ہے کہ اس کو سمجھ لو پتھر پہ لکیر، اس کو کوئی ڈینائی کر نہیں سکتا ہے. اور اس کے اوپر 2 مرتبہ اب سب ساتھیوں کی مدد سے جو آپ لوگ اسپیکر صاحب کے پاس یا ڈپٹی اسپیکر کے پاس یا میں نے بات کی ہے، تو یہاں پہ کئی بار رولنگ دی گئی ہے کہ آپ کمیٹی کا جو ڈائریکشن ہے اس پہ آپ عمل کریں. گو کہ اسمبلی کی کارروائی یہ ہے کہ اس کی جو ریکمنڈیشن ہے اس کی بھی پابند ہوتے ہیں تمام ادارے، بیوروکریٹس اور سربراہان جتنے بھی ہے سب پابند ہیں. مگر ہماری کمیٹی نے تو ریکمنڈیشن کی کے علاوہ ہم نے ڈائریکشن کے اختیارات دیے. تو یہ واحد کمیٹی تھی پورے پاکستان کی اسمبلی کی جس کے پاس ڈائریکشن کے اختیارات تھے، شوکاز کے تھے، سمن کے تھے، جہاں جہاں ہم سے ہو سکے جس ڈپارٹمنٹ میں یہ سب چیز ہم نے کی ہے. لیکن اگر 2-3 ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہوا ہے، مثال کے طور پہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کا جس کے وزیر خزانہ کے پاس تھا، اس کا تعلق نہیں لکھ سکا. اگر کام نہیں ہوا ہے تو ریلوے کرتا جس کا وزیر تھا سعد رفیق صاحب نے نہیں لکھ سکا. اگر کام نہیں ہوا PIA سیولیشن کا، اس کا تعلق تھا سعد رفیق صاحب سے، مسلم لیگ نون سے تعلق تھا. اگر 1237 ملازمین کا کام نہیں ہوا ہمارے ڈائریکشن کے باوجود، وہ اس کا تعلق تھا خواجہ آصف صاحب کے ساتھ. اگر کوئی کام نہیں ہوا، عمل نہیں ہوا ہے، وفاقی وزارت تعلیم جس کا وزیر تھا رانا تنویر صاحب. تو ان سب چیزوں کے باوجود ہم نے کام کیا. اور پھر سب سے بڑھ کر بیوروکریسی کا جو سرغنہ ہے، جس کو میں سرغنہ کہوں گا، وہ مجھے چیلنج کرے کسی عدالت میں، انشاءاللہ میں اس کو بھی جواب دوں گا. توقیر شاہ جو اس وقت پرائم منسٹر، اس میں پچھلے وزیر اعظم کا بھی وہ پرنسپل سیکرٹری تھا، موجودہ کا بھی وہ پرنسپل. اور یہ سارا فساد کا جڑ یہ توقیر شاہ ہے جو یہ مختلف اداروں کو اسپیشل کمیٹی کے ڈائریکشن اور ریکمنڈیشن کے خلاف انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے لیے. گو کہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے، اس لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے، پشاور ہائی کورٹ کے بینچ میں اور بلوچستان ہائی کورٹ کوئٹہ کے بینچ نے باقاعدہ بہت سارے کیسز اس کمیٹی کو بھیجا ہے کہ اسمبلی کی ایک آئینی کمیٹی ہے، لیٹ دا کمیٹی ڈیسائڈ، یہ الفاظ. تو یہ ساری چیزیں بھی موجود ہے ریکارڈ پہ. بدقسمتی سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے لیے، مگر اسٹے سے آگے وہ بھی نہیں بڑھے. اب چونکہ کمیٹی ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ تحیات جب تک پاکستان موجود ہے، یہ اسمبلی موجود ہے، وہ یوں سمجھ لو ریکارڈ کا حصہ ہے، اس پر عمل ہونا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کل کا نہیں ہو سکا ان 4 وزیروں کی وجہ سے یا آج نگران حکومت کی وجہ سے نہیں ہوا، تو اگلے انشاءاللہ 2-4 مہینے میں جب الیکشن ہوگا اور نئی اسمبلی آئے گی، تو مجھے پورے یقین ہے اگر میں نہیں بھی منتخب ہو سکا یا اگر میں نہیں بھی الیکشن میں کھڑا ہو گیا یا اگر میں نہیں بھی چیئرمین بنا، تو انشاءاللہ بہت سارے ہمارے ساتھی اسمبلی کے فلور پہ جائیں گے